راولپنڈی کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں پولیس مقابلے میں پولیس کانسٹیبل شہید، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ سے 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مارا۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی۔ And who's done it? The Saints Afridi again. Boom! Another one. Harris Rao this time. Shubman Gill. It's gone. Slow ball from Afridi. ایشیا کپ سپر 4 مرحلہ، شاہین روایتی حریف بھارت پر آج کولمبو میں جھپٹنے کو تیار۔ وکٹیں اڑے گی، چھکے چوکے بھی لگیں گے۔ بڑے ٹاکرے سے پہلے شاہینوں کی پریکٹس۔ شاہین افریدی کے خوف سے بھارتی ٹیم کی صفوں میں کھلبلی۔ نئی حکمت عملی کے ساتھ میدان میں اترنے کا پلان زیر غور۔ کپتان روہت شرما کے ساتھ ایشان کشن کو اوپننگ کرانے کی تجویز زیر غور۔ شروع کے اوورز میں رنز کے بجائے وکٹ بچانے پر بھی سوچ بچار۔ پاکستان نے بغیر تبدیلی کے پلئنگ 11 کا اعلان کر دیا۔ بنگلہ دیش کے خلاف میچ کھیلنے والی ٹیم ہی میدان سجائے گی۔ پاکستان کی فرمائش پر ریزرو ڈے۔ استور علی 13 ضمنی انتخاب، تحریک انصاف فاتح۔ غیر حتمی نتائج کے مطابق خورشید احمد خان نے 6219 ووٹ لیے، PPP 3309، نون لیگ کے امیدوار رانا فرمان علی 5225 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ PTI رہنما عثمان ڈار کو کراچی سے گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کا دعویٰ، جلد از جلد عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ۔ مراکش میں 6.8 شدت کا قیامت خیز زلزلہ تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ 1500 سے زائد جہاں باغ، سینکڑوں زخمی، درجنوں افراد تاحال ملبے تلے دبے ہیں۔ شدید زلزلے نے لوگوں کو باہر نکلنے کا وقت تک نہ دیا۔ متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ زلزلے کا مرکز مراکش سے 44 میل دور جنوب مغرب میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے ساحلی شہروں رباط، کاسا بلانکا اور ایساویرا میں محسوس کیے گئے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مراکش میں شدید زلزلے سے نقصانات پر اظہار افسوس کہا۔ مشکل کی اس گھڑی میں مراکش کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ پاکستان مراکش کے بہادر عوام اور حکومت کی ہر ممکن مدد کرے گا۔ اسلام آباد میں قتل کی لرزہ خیز واردات، کم سن بچے کے سامنے والدین قتل، لاشوں کے درمیان کھڑا بچہ ہاتھ میں فیڈر پکڑے ماں باپ کو پکارتا رہا۔ مقتولین کی شناخت ریحانہ سردار اور ظفر اقبال کے نام سے ہوئی۔ فائرنگ اسلام آباد کے سیکٹر I11 میں ڈپارٹمنٹل سٹور کے قریب ہوئی تھی۔ تھانہ سبزی منڈی پولیس کے مطابق قتل قریبی رشتہ داروں نے خاندانی تنازع پر کیا۔ ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ وفاقی دارالحکومت سیف سٹی ہونے کے باوجود غیر محفوظ۔ سینکڑوں کیمروں اور پولیس ناکوں کے باوجود سنگین جرائم کی شرح روز بروز بڑھنے لگی۔ شہری خوفزدہ، انتظامیہ بے حس۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے اسلام آباد سیف زون بن گیا۔ چیئرمین PTI کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی ایکٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں صدر، سیکرٹری قومی اسمبلی، وزارت قانون اور داخلہ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ دونوں بلوں پر صدر مملکت نے دستخط نہیں کیے۔ آرمی ترمیمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ آرٹیکل 10A، آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 19 کے منافی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی قانون کو کالعدم قرار دیا جائے اور آئینی درخواست کے فیصلے تک دونوں قوانین کو معطل کیا جائے۔ باپ بیٹا آمنے سامنے، آصف علی زرداری انتخابات میں تاخیر کے حامی، بلاول کا 90 روز میں الیکشن کا مطالبہ۔ کہا گھر کے معاملات پر آصف زرداری کا پابند ہوں، سیاست پر پارٹی کے فیصلوں کا پابند ہوں۔ CEC نے 90 روز میں انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا تھا۔ بلاول بھٹو کے الیکشن کمیشن پر بھی اعتراضات۔ آصف علی زرداری کا الیکشن کمیشن پر اظہار اعتماد۔ آصف علی زرداری نے کہا امید ہے الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کرائے گا۔ مردم شماری کے اعلان کے بعد نئی حلقہ بندی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ سب کو سیاست کے بجائے معیشت کی فکر کرنی چاہیے۔
پیپلز پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کا آغاز، بلاول بھٹو اندرون سندھ کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے مٹیاری پہنچ گئے، جگہ جگہ استقبال، میڈیا سے گفتگو میں کہا جہاں جا رہا ہوں عوام کے چہروں پر دکھ اور پریشانی ہے، معاشی صورتحال دن بدن بدتر ہوتی جا رہی ہے، عام آدمی پریشان ہے کہ اسکول کو کیسے جائیں، بجلی کا بل کیسے ادا کریں، خاندان کے لیے راشن کہاں سے لائیں۔ جب IMF سے مذاکرات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ عوام کو قربانی کا وقت دینا ہے، اب عوام کا حق ہے کہ وہ پوچھیں حکومت ان کے لیے کیا کر رہی ہے۔ کیئر ٹیکرز پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ چیئر ٹیکرز نہ بنیں۔ وعدہ کرتا ہوں پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کی حکومت ہوگی۔ پیپلز پارٹی واحد چوائس ہے جو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عوام کا خیال رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ابھی الیکشن مہم شروع نہیں کی لیکن ہر جگہ استقبال کیا گیا، ہمارے جالے الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سندھ کے مختلف اضلاع کے دورے کریں گے، بلاول بھٹو زرداری۔ پر وقت انتخابات، مہنگائی، بجلی بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، وکلاء کی ملک گیر جزوی ہڑتال، عدالتی بائیکاٹ، پنجاب، اسلام آباد اور راولپنڈی، خیبر پختونخوا بار کونسلز بھی ہڑتال میں شامل۔ بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی۔ سرکاری افسران اور اشرافیہ کے مفت پیٹرول اور بجلی یونٹ ختم کی جائے، 90 دن کے اندر صاف اور شفاف انتخابات کروائے جائیں، وکلاء کا مطالبہ۔ پشاور میں وکلاء کی جوڈیشل کمپلیکس سے اسمبلی چوک تک احتجاجی ریلی، پاکستان بار کونسل نے ہڑتال کی کال دی تھی۔ سندھ میں وکلاء کی جزوی ہڑتال، سٹی کورٹ اور دیگر عدالتوں میں مقدمات کی سماعت معمول کے مطابق جاری۔ کراچی میں بجلی کا بریک ڈاؤن، متعدد علاقے تاریکی میں ڈوب رہے کہ الیکٹرک کے 400 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ اورنگی ولی کا نارتھ کراچی گرڈ اسٹیشن بند، شادمان، نارتھ ناظم آباد اور بلدیہ کے گرڈ اسٹیشن بھی بند، جوہر، گڈاب، میمن کوٹ اور ملیر گرڈ اسٹیشن بھی جواب دے گیا، کئی گھنٹوں بعد بجلی بحال۔ FBR کا ٹیکس چوروں کے خلاف ملک گیر آپریشن کا فیصلہ، لاہور، کراچی سمیت بڑے شہروں کے 11,000 افراد کی فہرست تیار، صنعت کار، ملز مالکان، بڑے تاجر، پراپرٹی ڈیلرز اور ہول سیلر اسٹاکسٹ شامل۔ ذرائع کے مطابق فہرست میں شامل افراد کاروبار کی رفتار سے ٹیکس نیٹ میں شامل نہیں ہوئے، ارب پتی ہونے کے باوجود ٹیکس صرف چند لاکھ سالانہ دے رہے۔ ٹیکس چوروں کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود، نوٹس پر 1 ہفتے میں دستاویزات دینا ہوں گی، کسی سیاسی وابستگی یا پسند یا ناپسند پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ وفاقی حکومت کا بزنس کمیونٹی کے لیے لانگ ٹرم ویزوں کے اجراء کا اعلان، نگران وفاقی وزراء کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس پر بریفنگ۔ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا موجودہ حکومت نے لک افریقہ کی پالیسی متعارف کرائی، پالیسی کے تحت افریقی ممالک سے روابط مزید بڑھائے جائیں گے۔ یورپی ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں، یورپی یونین کے ساتھ تجارت کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے، عالمی سرمایہ کاروں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، سرمایہ کاروں کو طویل مدتی ویزے فراہم کیے جائیں گے، ٹیکس کے نظام کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ ویزا پالیسی کو وزارت داخلہ نے کاروبار دوست بنایا ہے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کا دوسرے روز اجلاس، اہم فیصلوں کی منظوری۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن تیز، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت کئی شہروں سے سینکڑوں بجلی چور گرفتار، کروڑوں روپے کے جرمانے، جنوبی پنجاب کے 13 اضلاع سے 319 بجلی چور پکڑے گئے، 68 مقدمات درج، بجلی چوروں کو مجموعی طور پر 1 کروڑ 79 لاکھ روپے جرمانہ عائد۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بھی بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف متحرک، نوشکی میں 50 بشین اور خانوزئی میں 11 لورالائی میں 7 بجلی چوروں کے کنیکشن منقطع، 68 بجلی چوروں کے خلاف FIR درج۔ ملتان سے سابق MPA کے فارم ہاؤس سے بجلی چوری پکڑی گئی، درجن سے زائد AC مفت چلائے جانے کا انکشاف۔ ڈالر ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن، آخری مارکے کی تیاریاں، FIA، حساس ادارے اور اسٹیٹ بینک نے گرینڈ آپریشن کے لیے کمر کس لی۔ ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کرنے والی کمپنیز اور افراد کی نشاندہی کر لی گئی، فہرستیں تیار، ایکسچینج کمپنیوں کا 2 سال کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا، غیر معمولی تعداد میں ڈالر لینے والوں کی بھی فہرست تیار، ڈالرز کی بڑی تعداد میں بینک لاکرز میں ذخیرہ کیے جانے کا انکشاف۔
جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے ارشد شریف کی اہلیہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ ارشد شریف کے پروڈیوسر علی عثمان کے بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت نے متعدد سماعتوں سے ارشد شریف کی اہلیہ اور پروڈیوسر کو بیان کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ تحریک انصاف کے کارکن ماجد ستی قتل کیس، راولپنڈی کے سماجی شخصیت تاجی کھوکھر کا بیٹا فروخ امتیاز کھوکھر عبوری ضمانت خارج ہونے پر عدالت سے غائب۔ پولیس دیکھتی رہ گئی، ملزم پر معمولی تنازع پر پی ٹی آئی کارکن کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سید جہانگیر علی نے ضمانت خارج کی۔ نامزد چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ساتھی ججز کو عشائیہ کی دعوت دے دی۔ موجودہ چیف جسٹس امرتا بندیال بھی مدعو، عشائیہ کی دعوت 17 ستمبر کے لیے دی گئی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال 16 ستمبر کو ریٹائرڈ ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ 17 ستمبر کو حلف لیں گے۔ عدالتی اصلاحات قانون پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر۔ عدالت سے 11 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کی صدا۔ نظر ثانی درخواست میں اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کی مہلت طلب۔ رجسٹرار آفس نے اضافی دستاویزات کے لیے 15 روز کا وقت دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر قانون کا عدم قرار دے دیا تھا۔ سائفر کیس، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود کی درخواست پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ جج ابو الحسنات رخصت پر ہیں۔ عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا، چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت 11 ستمبر تک ملتوی۔ سرکاری ملازمین کو اکسانے کا کیس، فواد چودھری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ کیس کی سماعت 14 ستمبر تک ملتوی۔ حکومت کا ایکشن، چینی کی قیمتوں میں 20 روپے فی کلو تک کمی۔ اوپن مارکیٹ میں 9,000 روپے چینی کا بیگ 8400 روپے کا ہو گیا۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 169 روپے فی کلو گرام فروخت۔ لاہور میں پرچون میں چینی 180 روپے فی کلو گرام فروخت۔ کراچی میں چینی کی قیمت میں کمی آنے لگی۔ ہول سیل مارکیٹ میں چینی 173 روپے فی کلو پر آ گئی۔ تاجروں کے مطابق آنے والے دنوں میں چینی کی قیمتیں مزید کم ہوں گی۔ شوگر مافیا کے خلاف کارروائی، کوئٹہ میں 10 ذخیرہ اندوز گرفتار۔ چینی ذخیرہ اندوزی کے خلاف خفیہ اطلاع پر مین سریاب روڈ پر آپریشن کیا گیا۔ گوداموں پر چھاپے کے دوران تقریباً 300 ٹن چینی برآمد۔ آپریشن میں اسمگل شدہ 5000 پلاسٹک بیگ کے کارٹن، 1000 کین آئل اور ہزاروں بیکری آئٹمز، جام، کریم، چاکلیٹ، بسکٹ اور دیگر اشیاء بھی ضبط۔ لاہور میں میٹرو بس حادثے کا شکار، میٹرو بس ٹریک پر جنگلے کے ٹوٹے لوہے کے راڈ سے ٹکرائی۔ حادثے میں 8 خواتین بھی زخمی۔ کراچی میں آشوب چشم کی وبا خطرناک ہو گئی۔ وبا میں اضافے کا نہ رک سکا۔ شہر قائد کے ہر علاقے میں متاثرین کی ہسپتالوں میں آمد۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے جو اپنا دورانیہ مکمل کرتا ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کی ہدایت۔